السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرولوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرولوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ماہ نومبر 2022 میں برج اسد یعنی لیو کی علم نجوم اور علم فلکیات کے حساب سے فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، اور اس پوزیشن کے برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نومبر 2022 ایک کامیاب مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کے ذائچے کا حاکم سیارہ شمس شروع کے 15 دن آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا اور آخر کے 15 دن آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ اس لیے برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے شروع کے 15 دن آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ بہتر تو وہ دوسرے 15 دن بھی ہیں، لیکن شروع کے 15 دن زیادہ بہتر ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں روحانی سرگرمیاں زیادہ ہوں گی۔ آپ مذہبی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی زیارت مقدسہ پر جائیں۔ اس مہینے آپ میں ہمت اور طاقت کا اضافہ ہوگا۔ آپ کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں گے، مگر آپ کو ایسے معاملات میں احتیاط کرنا ہوگا۔ ماہ نومبر میں برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کے کیریئر کے حوالے سے ایک سازگار مہینہ ثابت ہوگا، خاص کر شروع کے 15 دن۔ اس مہینے آپ کے مالی معاملات میں بہتری ہوگی۔ آپ سخت محنت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ اپنی محنت اور لگن سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ اپنے کیریئر میں اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم نویں گھر پر راہو کا اثر آپ کی قسمت کو متاثر کر سکتا ہے اور آپ کے لیے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر اچانک تبادلہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ کسی سے ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں، فضول بات چیت سے پرہیز کریں، ورنہ کوئی حاسد اور دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو آپ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں سیارہ زہرہ اور سیارہ عطارد کے جانے کے بعد آپ کو کوئی اہم ذمہ داری مل سکتی ہے، کوئی اہم کام مل سکتا ہے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کے ذائچے کے ساتویں گھر کے مالک کی چھٹے گھر میں موجودگی سے کاروباری حضرات کو سخت محنت کرنا ہوگی، مگر یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس کے اچھے اثرات ملیں گے کیونکہ سیارہ زحل آپ کا ساتھ دے گا۔ سیارہ زحل جو نحوست سے بھرپور سیارہ سمجھا جاتا ہے، مگر اس ماہ یہ آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوگا۔ اس دوران آپ طویل مدتی منصوبے بنائیں گے اور آپ کو اس کے طویل مدتی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ جب 15 تاریخ کے بعد سیارہ مریخ آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا تو آپ کو اپنے کاروبار سے متعلق ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے جو غیر قانونی ہو، ورنہ اس کا خمیازہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تاہم یہ وقت آپ کو کامیابی دے گا، مگر آپ کو غیر قانونی کسی بھی عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیارہ مریخ شروع ماہ میں آپ کے 11ویں گھر میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات بہتر ہوں گے، مگر آخری ایام میں اچانک افراتفری جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے۔
آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس وجہ سے آپ تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں صبر کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کو بچت کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقت میں یہ بچت آپ کے کام آ سکے۔ اس مہینے برج اسد والوں کو صحت کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، مگر موسمی اثرات صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ مہینہ صحت کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اور برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے جو گزشتہ دنوں صحت سے لے کے معاملات خراب تھے، انشاءاللہ وہ اس مہینے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ اس مہینے برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے زندگی کے دیگر معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 8ویں گھر میں مشتری کی موجودگی صحت سے متعلق مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے 5ویں گھر پر نظر سے آغاز ماہ سے آپ کی لو لائف میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ برج اسد والوں کو چاہیے اپنی محبت کے معاملات کو سچائی، ایمانداری سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی لاپرواہی آپ کے لو لائف میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ برج اسد والوں کو سمجھنا چاہیے قسمت روز روز مہربان نہیں ہوتی۔ کچھ مخالفین آپ کی ازدواجی اور لو لائف کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور آپ کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا کریں گے، ایسی صورتحال پیدا کریں گے تاکہ آپ میں بگاڑ پیدا ہو سکے۔ برج اسد والوں کی اس مہینے ازدواجی معاملات میں گرما گرمی ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی ازدواجی زندگی متاثر ہوگی۔ آپ کو چاہیے اپنے رشتے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے ازدواجی معاملات کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ اپنے غصے اور جذبات پر کنٹرول کریں۔ کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے گریز کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے ازدواجی معاملات کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے اس ماہ خاندانی معاملات سازگار ہوں گے، مگر مہینے کے آخر میں خاندان میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ کے سسرالی معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اس ماہ بیرون ملک سفر کے قوی امکانات موجود ہیں۔ ایسے اسد افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو اس ماہ سے عملی کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ اچھا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران اندرون ملک سفر زیادہ ہو سکتے ہیں جو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو تعلیمی سلسلے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، مگر کچھ کوشش کے بعد آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو چاہیے اس دوران اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دیں۔ کسی غیر تدریسی معاملات سے دور رہیں۔ اس ماہ بہن بھائیوں، ماں باپ سے تعلق خوشگوار رہے گا۔ سماجی طور پر آپ کی تعریف ہوگی، آپ کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ نومبر 2022 برج اسد والوں کے لیے توانائی سے بھرپور مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں اور دانش مندی سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک مثبت مہینہ ہے جو آپ کے کیریئر کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ برج اسد والوں کو اس مہینے حسب توفیق باجرہ یا پھر گندم کوئی بھی ایک چیز صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہوں۔ تو جناب یہ تھیں برج اسد سے متعلق چیدہ معلومات جو ماہ نومبر 2022 کے لیے تھیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو
تو ہمیں کمنٹس باکس میں کامنٹس کریں یا پھر واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے. اور میری نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.